کو براہ راست لیے چلیں گے. وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد پریس کانفرنس کر رہی ہیں. اویلیبل ہیں وہ 520 بیڈز اویلیبل ہیں اور 138 ایچ ڈی یوز اویلیبل ہیں. ٹوٹل نمبر آف پیشنٹس جو ہمارے پاس اس وقت داخل ہے لاہور کے اندر وہ 190 مریض جو ہیں وہ پبلک سیکٹر ہاسپٹلس میں داخل ہیں اور 81 مریض جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر میں داخل ہیں. اہم چیز یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا بار بار کہ شاید حکومت جو تھی اس کے بارے میں اس نے کوئی خاص دھیان نہیں دیا، تو میں آپ کے ساتھ یہ کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جنوری آن ورڈز اس موضوع کے اوپر جو ہماری کمیٹی ہوتی ہے، کیبنٹ کمیٹی ہے، اس کے 15 میٹنگز ہوئیں. یعنی کووڈ سے علاوہ کووڈ کی میٹنگز تو آپ کو پتہ ہے ریگولر بیسس پہ ہو رہی تھی، لیکن کووڈ کے علاوہ 15 میٹنگز جو ہیں وہ ہم نے کی کانسٹنٹلی سرویلنس کا دھیان رکھنے کے لیے کہ یہ نہ ہو کہ بائی اینی چانس ڈینگی کسی طریقے سے بھی بیک برنر پہ چلا جائے. اور وہ میٹنگ جب ہوتی تھی چیف سیکرٹری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوتے تھے اور پورے پنجاب کے جتنے ڈپٹی کمشنرز اور کمشنرز ہیں وہ سارے اس میٹنگ میں شامل ہوتے تھے. 31 ڈپارٹمنٹس جو ہیں سرویلنس کا کام کرتے ہیں، اس لیے یہ جو پہلے پروٹوکول بنا ہوا تھا وہ بالکل پروٹوکول اسی طریقے سے، بلکہ اس میں 2019 میں کے ایکسپیرینس کے بعد کچھ ہم بہتری لا کے وہ پراپر پروٹوکول فالو کر رہے تھے کہ ہم انشور کریں کہ سرویلنس کا کام جو ہے وہ مسلسل ہوتا رہے. اس وقت پنجاب کے اندر اگر ہم ٹوٹل ہاؤس ہولڈز دیکھیں تو کوئی تقریباً 80 لاکھ ہاؤس ہولڈز بنتے ہیں، مطلب گھر جن کو کہتے ہیں، اور ان میں کوئی تقریباً اس کے 35 لاکھ جو ہیں وہ لاہور میں اور اس کے لگ بھگ آدھے گھروں کی سے زیادہ کی سرویلنس کی گئی. اس کے اندر سرویلنس کے بعد پھر سب سے بڑی یہ بات ہے کہ 31,000 گھر جو تھے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا جہاں لاروا ملا. میں لاہور کی صرف بات کر رہی ہوں. 71,000 گھر آئیڈینٹیفائی کیے گئے جہاں لاروا ملا، اور لاروا ملنے کے بعد آپ باقاعدہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ شروع کرتے ہیں کیا کہتے ہیں کیس رسپانس. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سپرے کرتے ہیں 50 گھروں کا جو آپ کے سائٹ پہ ہوں، اور یہ ملا کے پلس جو کیسز ہمارے سامنے آئے ان کو ملا کے اب تک ہم 5 لاکھ سے زیادہ گھرانے جو ہیں ان کے اوپر یہ کیس رسپانس کر چکے ہیں، انکلوڈنگ دا لاواسائڈل ایکٹیویٹی، میکینیکل لاواسائڈل ایکٹیویٹی، اور اس کے علاوہ یہ جو یہ لاہور کی بات میں کر رہی ہوں، صرف یہ لاہور کی بات کر رہی ہوں کیونکہ اصل پرابلم جو سب سے بڑا ہے اس وقت ہمارے پاس سامنا جو کرنا پڑا ہے وہ لاہور میں کرنا پڑا ہے. جو سب سے زیادہ متاثر علاقے ہیں وہ ڈی ایچ اے ہے، کنٹونمنٹ ہے، اپنا جوہر ٹاؤن ہے، اور اس کے بعد علامہ اقبال ٹاؤن ہے. پر سب سے زیادہ کیسز اور سب سے زیادہ جو مسئلہ ہے وہ ڈی ایچ اے میں ہے، کیونکہ پرابیبلی نئی کنسٹرکشنز جب ہوتی ہیں تو وہاں دھیان نہیں رکھا جاتا، اور نئی کنسٹرکشنز میں اگر بارش کی وجہ سے پانی اکٹھا ہو جائے تو خالی نہیں کیا جاتا. سیکرٹری صاحب ہمارے پرائمری ہیلتھ کیئر کے ان کی آلریڈی ایک بڑی ڈیٹیل میٹنگ یہاں کور کمانڈر صاحب سے بھی ہوئی جس میں انہوں نے یہ سارے مسئلے ڈسکس کیے، اور انہوں نے کہا جی وی نیڈ ٹو بی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ڈی ایچ اے کے گھروں کے اندر جا کے دروازہ کھٹکھٹا کے ہمارے ورکرز جب جاتے ہیں تو کئی دفعہ تھوڑی سی ریزسٹنس ہوتی ہے، تو باقاعدہ کوآپریشن کے لیے کہا گیا کہ آپ اپنے بندے ساتھ لگائیں ہمارے، تاکہ ہم گھر گھر پھر کے اور یہ لاواسائڈل ایکٹیویٹی جو ہے یہ مسلسل کریں. تو یہ کہہ دینا کہ کئی دفعہ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ہم کوشش کرنے کے باوجود جب اس قسم کی باتیں سامنے آتی ہیں کہ شاید خدا نخواستہ حکومت کوشش نہیں کر رہی، تو میں آپ کو بات یہ بالکل کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ہر طریقے سے کام ہو رہا ہے. ہر وہ دوائی جو اویلیبل ہونی چاہیے، جیسے ڈیکسٹران ہے وہ ہمیں چاہیے ہوتی ہے جب ایک مریض داخل ہوتا ہے، کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ اس میں ہیمریجک فیور کا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کا بلڈ سیل جو شریان ہوتی ہیں خون جس میں رن کرتا ہے اس کے انڈوتھیلیل لائننگ ڈیمیج ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے وہ ایکسیوڈیشن شروع ہو جاتی ہے اور مریض جو ہے وہ شاک میں جا سکتا ہے. اس کے لیے ڈیکسٹران بڑا ضروری ہے، اس وقت وافر مقدار میں موجود ہے. کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر اس کو
خود پرائیویٹلی خرید نہیں سکتا، ہم لوگ پرائیویٹ سیکٹر کے لیے بھی ایک باقاعدہ سٹاک رکھا ہوا ہے کہ جیسے جیسے ان کے مریض آ رہے ہیں ان کو اس طرح سپلائی کیا جا رہا ہے تاکہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں مریض داخل ہیں ان کو بھی دوائی کی طرف سے کوئی کمی نہ ہو۔ اور یہ بھی میں کلیئر کرنا چاہتی ہوں جو ڈیکسٹران ہم پرووائڈ کر رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں اس کے کوئی پیسے نہیں ہیں، اس وجہ سے ہم نے انشور کیا ہوا ہے پرائیویٹ سیکٹر کو، کہا ہوا ہے کہ آپ مہربانی کر کے آپ نے بالکل کسی حال پہ you must not charge for what we are giving to you، جو ہم آپ کو دے رہے ہیں اس کی کوئی چارجز آپ نہ لگائیے گا۔ دوسرا جو اہم چیز ہے یہ ہم لوگوں نے نوٹیفیکیشن نکال دی ہے کل، جو اٹ از ٹو ری کنفرم کہ ڈینگی کی جو سی بی سی ٹیسٹ ہے پرائیویٹ سیکٹر میں وہ 90 روپے کا ہوگا، 90 روپے کا ہوگا، جو ریٹ آج سے 3 سال پہلے تھا۔ سارے پرائیویٹ سیکٹر لیبز جو ہیں انہوں نے انشور کیا ہے کہ 90 روپے کا سی بی سی ہوگا آن دس کنڈیشن کہ آپ کے پاس ڈاکٹر کی پرسکرپشن ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر بندہ جو واک ان کرے وہ جا کے واک ان کر کے اور اپنا کیا کہتے ہیں ٹیسٹ کروائے۔ ہاں اگر آپ کو شک ہے کہ آپ کو ڈینگی کا پرابلم ہے، سرکاری ہسپتالوں میں سب ایمرجنسیز کے اندر ایک علیحدہ ڈینگی کا کاؤنٹر بن گیا ہے، سی بی سی مشینز وہاں اویلیبل ہے، آپ وہاں جائیں گے اور اگر آپ نے شک شو کیا کہ مجھے یہ نہ ہو کہ ڈینگی ہو تو اسی وقت آپ کا ٹیسٹ ہو جائے گا، 40 سیکنڈز کے اندر آپ کو رزلٹ دے دیا جائے گا اور رزلٹ کے بعد پھر ڈیسائیڈ کیا جائے گا۔ اور یہ سارے جتنے ہاسپٹلز ان کا باقاعدہ ایک پروٹوکول بن گیا ہے جس کے مطابق یہ ہے کہ وہ جب ایمرجنسی میں جاتے ہیں جس نرس نے اس کو پہلے دیکھنا ہے، پھر اس کی سی بی سی کروانی ہے، اگر سی بی سی سسپیشس آئے تو ڈاکٹر دیکھتا ہے۔ میو میں آپ کسی وقت اسد اسلم صاحب آپ کو وہ پورا راؤنڈ بھی کروا دیں گے دکھانے کے لیے کہ کس طریقے سے یہ سارے ہاسپٹلس کے اندر ایک ہی پیٹرن کے اوپر ہم نے کیا ہے تاکہ لوگوں کو کسی قسم کی وہ مس گائیڈنس نہ ہو، وہ ایک ہی اس بیسس پہ ایمرجنسیز کے اندر یہ فری ٹیسٹ اویلیبل ہوگا۔ بٹ دین آلسو کہ اگر کوئی پیشنٹ کا سمٹم ہے بخار اس کے ساتھ آپ کا بخار کا سمٹم جو ہے نا وہ ہونا بڑا ضروری ہے اگر آپ نے ٹیسٹ کرانا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاتی چلی جاؤں کہ ہم نے سارے ہاسپٹلس کے اندر کووڈ کے بیڈز علیحدہ رکھے ہوئے ہیں اور یہ نئے ریمپ اپ کر کے نمبر آف بیڈز جو ہیں بڑھائے ہیں۔ اس وقت ٹوٹل ہمارے پاس 727 بیڈ 727 جو انٹینسیو کیئر اور ہائی ڈیپینڈنسی یونٹس سارے ملا کے سارے ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں، جس کے لیے مطلب پرٹیکولرلی لاہور اور راول پنڈی میں ہم زیادہ کنسنٹریٹ کر رہے ہیں کیونکہ زیادہ تر مریضوں کی تعداد یہی ہے۔ جہاں تک آ گیا تعلق اس کا کووڈ کا، تو کووڈ کی میں بتاتی چلی جاؤں الحمدللہ اللہ کی بہت مہربانی ہے، جو ہماری 4th ویو ہے وہ اب آہستہ آہستہ کم ہو گئی ہے۔ آج کے دن میں نمبر آف کیسز جو ہمارے سامنے آئے ہیں 524 ٹوٹل نمبر آف کیسز سامنے آئے ہیں، ڈیتھس 24 ہوئی ہیں، نمبر آف ٹیسٹ جو کیے گئے وہ 18,000 ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں جہاں تک ویکسینیشن کا عمل ہے، میں اپنے ڈپارٹمنٹ کو اور اس کے علاوہ میں ہمارے جو ڈپٹی کمشنرز اور کمشنرز کو مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں۔ پچھلے 2 دنوں کے اندر ویکسینیشن کا عمل کو تیز کر کے یعنی پرسوں کو تقریباً 7 لاکھ کے قریب ویکسینیشن پنجاب میں ہوئی اور کل جو ہے وہ کوئی 8 لاکھ کے قریب ویکسینیشن ہوئی، ہیوج نمبر آف ویکسینیشن بینگ ڈن۔ اور اس ویکسینیشن کے علاوہ یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں ٹوٹل نمبر آف پیپل ویکسینیٹڈ جو اس وقت ویکسینیشن لگ چکی ہے پورے پنجاب کے اندر وہ ہے 4 کروڑ 75 لاکھ، 4 کروڑ 75 لاکھ ویکسینیشن لگ چکی ہے۔ اس میں فرسٹ ڈوز جو ہے وہ تقریباً 60% کو اور 40% جو ہیں وہ اپنی سیکنڈ ڈوز بھی لے چکے ہیں۔ ہمارے پاس وافر مقدار میں اس وقت ویکسین اویلیبل ہے، سٹورز میں ہمارے پاس 1.5 کروڑ اس وقت ویکسین اویلیبل ہے، اسی لیے ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انکریج کر رہے ہیں کہ وہ اپنی ویکسینیشن پروسیس جو ہے وہ شروع کریں۔ ایک سوال جو بار بار آتا ہے فیک رپورٹس کا آتا ہے کہ فیک رپورٹس ہو رہی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے لوگ ٹیکہ لگوائے بغیر کوشش کرتے ہیں کہ ان کا رجسٹر ہو جائے، تو اس کے اوپر میں بتانا چاہ رہی ہوں آپ کو کہ فیک رپورٹس جو ہوئی ہیں وہ تقریباً اس 4 کروڑ 75 لاکھ ویکسینیشن میں 9,000 فیک رپورٹ ہوئی ہیں۔
ان کے اوپر ایکشن باقاعدہ ڈپارٹمنٹ نے لیا ہے. ہم نے 12 FIRs درج ہوئی, 16 بندے اریسٹ ہوئے, 79 ڈپارٹمنٹل انکوائریز کے بعد لوگ معطل ہوئے جسٹ ٹو انشور کہ اس طرح کی کوئی گڑبڑ نہیں ہے. اور NCOC نے اب اپنا طریقہ چینج کر دیا. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آپ کو کوڈ جو انٹری کرتا تھا اس کو کوڈ مل جاتی تھی اور پھر وہ کوڈ استعمال کرتا رہتا تھا انٹری کرنے کے لیے. اب ہر روز صبح ایک نئی کوڈ ہر کمپیوٹر آپریٹر کو ملتی ہے اور اس نئی کوڈ جو ہے وہ صرف 24 گھنٹے لاسٹ کرتی ہے, یعنی 24 آورس کے لیے لاسٹ کرتی ہے. تو ہماری پوری کوشش ہے کہ یہ جو غلط قسم کی انٹریاں اور اس طرح کے جو غلط کام ہو رہے ہیں ان پہ ہر طریقے سے ہم ریسٹرکشن ڈالیں اور پوری کوشش کریں کہ کسی قسم کی فالس انٹری نہ ہو, کیونکہ اس کا نقصان بہت ہوتا ہے. نقصان اس لیے بہت ہوتا ہے کہ ایک بندہ جس نے اپنے آپ کو ویکسینیٹ نہیں کرایا وہ پوز کرتا ہے کہ میں ویکسینیٹڈ ہوں, اور جیسے کہ اب پابندیاں لگ رہی ہیں کہ آپ موو نہیں کر سکتے, آپ فلائی نہیں کر سکتے, آپ فلائٹس میں نہیں جا سکتے, آپ ٹریول نہیں کر سکتے اگر آپ کی ویکسینیشن نہ ہوئی بھی ہو. اور وہ بندہ جس نے فالس کروا کے اور وہ بیٹھ جائے تو نیچرلی وہ باقیوں کو بھی اس طریقے سے ایکسپوز ہو, جس کنسیڈر ٹو بی اے کرائم ناؤ. اور اس کے اوپر ہم باقاعدہ جس طرح آپ کو بتایا FIRs بھی درج ہوئی ہیں. پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس سچویشن کو بھی انڈر کنٹرول رکھیں. جہاں تک بیڈ آکیوپینسی ریٹ ہے, نیچرلی مریضوں کی تعداد کیونکہ کم ہو گئی ہے تو تقریباً ہمارے پاس 70% ہمارے بیڈز جو ہیں وہ اس وقت دے آر لائنگ ویکنٹ, اور جو ہائی ڈپینڈنسی یونٹس جو ہیں ان میں بھی وافر مقدار میں نمبر آف بیڈز آر دیر, سو دیر از نتھنگ ٹو وری. میڈیسنز میں دوبارہ دہرا دوں آپ کو, ڈینگی کی میڈیسن, کووڈ کی میڈیسن ٹوٹلی فری آف کاسٹ ہے, ٹوٹلی فری آف کاسٹ ہے. کسی اسپتال میں اگر کسی مریض سے کوئی دوائی منگائی جائے تو آپ ہماری ہیلپ لائن پہ ضرور شکایت کریں تاکہ امیڈیٹ ایکشن جو ہے اس کے خلاف لیا جائے. جس طرح ہم نے کنٹرول روم بنایا تھا اپنا اس کا کووڈ کا میو ہسپتال میں, خاص طور پہ لاہور کے لیے ہم نے ڈینگی کا بھی کنٹرول روم میو میں بنا دیا ہے. اور میں درخواست کرنا چاہوں گی آپ کے پریس کانفرنس کے تھرو کہ وہ لوگ جو خدا نہ خواستہ ڈینگی فیور کی وجہ سے اب ان کی طبیعت سیریس ہے, مہربانی کر کے 1122 کو کانٹیکٹ کریں. جیسے ہم آپ کو کہتے تھے کووڈ کے لیے آپ کانٹیکٹ کریں, اسی طریقے سے آپ ڈینگی کے لیے بھی 1122 کو کانٹیکٹ کریں. ان کے پاس ایگزیکٹ نمبر آف بیڈز, ہر چیز جو ہے آپ کا نیئرسٹ ہاسپٹل اس کی پوزیشن ان کے پاس سینٹرل کنٹرول روم کی وجہ سے ہوگی, اور آپ کو وہ اس اسپتال لے جائیں گے جہاں ایمپل نمبر آف بیڈز آر اویلیبل اور آپ کو کسی قسم کے تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ آخر میں یہ بتاتی چلی جاؤں کہ وارننگ جو ہے وہ اگلے 3 ہفتے کی بڑی اسٹرکٹ وارننگ ہے. وہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ کل رات بھی بارش ہوئی اور بڑی تیز بارش ہوئی ہے, پانی اکٹھا ہو جاتا ہے, ایکیومولیٹ ہو جاتا ہے. ساری کوششوں کے باوجود کچھ نہ کچھ جو ہے جہاں بھی رکے گا وہاں یہ ڈینگی کے مچھر کا پلپنے کا جو ہے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو آپ کے پروگرام کے تھرو میں یہ پریس کانفرنس کے تھرو میں لوگوں سے التجا کروں گی کہ دیکھیں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن پہ آپ نے خود احتیاط کرنی ہے. آپ نے احتیاط یہ کرنی ہے کہ اب مچھر زیادہ تر جو ہے وہ گھر کے اندر ملتا ہے, باہر آپ کو کم ملے گا. اندر انڈور میں مچھر کا ہونا تو آپ مہربانی کر کے اپنے گھروں کے اندر سپرے کریں اور خیال رکھیں کہ پورے بازو کے جس طرح ہم کہتے ہیں بھی کپڑا پہنے, اور احتیاط رکھیں کہ بھائی آپ اگر نیٹ استعمال کریں اپنے پلنگ پہ تو اٹ از مچ بیٹر, تاکہ آپ اپنے آپ کو پریونٹ کر سکیں. خاص طور پہ اگر آپ اپنے چھت کے اوپر سوتے ہیں موسم کی وجہ سے تو یو مسٹ بی ویری کیئرفل کہ آپ نیٹنگ استعمال کریں, بیڈ نیٹنگ استعمال کریں تاکہ مچھر کے کاٹنے سے آپ کی بچت ہو. جہاں تک کووڈ کا تعلق ہے میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ مہربانی کر کے اپنی کووڈ کی ویکسینیشن جتنی جلدی لگوائیں گے اس کا فائدہ یہ ہونا ہے کہ ہم معمول پہ واپس آ سکیں گے. اگر ہمارے لوگوں کو جنہوں نے روزمرہ کے کاموں میں جانا ہوتا ہے, ہمارے ٹیچرز, ہمارے استاد, ہمارے اسٹوڈنٹس, ان سب کو ویکسینیشن لگ جائے, اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ ہمیں کل کالجز نہیں بند کرنے پڑیں گے, یونیورسٹیز نہیں بند کرنی پڑیں گی, کاروبار نہیں بند کرنا پڑے گا.
یہ ویکسینیشن کا عمل ہر جگہ جاری ہے، محلوں تک میں آپ کو پتہ ہے ہم نے ویکسینیشن کی فیسلٹیز دی ہوئی ہیں، تو آپ مہربانی کر کے سب سے نزدیک جگہ جو ہے وہاں سے ویکسینیشن کروائیں. اور جو رجسٹریشن یا اس وقت آ رہا ہے گیپ کہ جی ہمیں ابھی تک ہمارا وہ کیا کہتے ہیں اس پہ میسج نہیں آیا کہ ہمیں ویکسینیشن لگ گئی ہے ہمارے موبائل پہ، اس پہ سیکرٹری صاحب نے کل بڑی ڈیٹیل اس کے اوپر باقاعدہ میٹنگ کر کے انشور کر رہے ہیں کہ میکسیمم تھوڑا بہت تو لیگ بیہائنڈ 8 لاکھ بندے کو اگر لگ جائے ویکسین تو اس میں چانسز ہیں کہ چند ہزار جو ہیں ان کا شاید فیڈ ان نہ ہو. کوشش یہ کر رہے ہیں کہ سب کو میسج آ جائے تاکہ وہ اپنی اگلی ویکسین جو ہے اس کے لیے وہ اپنا بندوبست کر سکیں. آخر میں فائزر ویکسین از اویلیبل یا ایسٹرازینیکا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ٹریول کرنا ہے. وہ آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جنہوں نے ٹریول کرنا ہے اور ان کی پہلے ویکسین لگی ہوئی ہے اور انہوں نے کوئی بوسٹر ڈوز لگوانا ہے تو اس کا چلان فارم باقاعدہ بینک میں جمع ہوتا ہے. 1250 روپے کے 1200 روپے ہے ایگزیکٹ اماؤنٹ مجھے کتنا ہی ہے 1270 روپے ہے. وہ آپ چلان فارم جمع کروا کے جو آپ کا نزدیکی سینٹر ہے وہ آپ کو چلان فارم کے اوپر آپ کا بوسٹر ڈوز لگا دے گا آن دی اویلیبلٹی آف یور ٹریول ڈاکیومنٹس. آپ دکھانا پڑے گا آپ کو کہ آپ ٹریول کر رہے ہیں ان دا نیئر فیوچر، تو اس کے بعد وہ آپ کو آپ کی بوسٹر ڈوز بھی لگا دیں گے. کوئی سوال آپ پوچھنا چاہتے ہیں؟ وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد میڈیا سے گفتگو کر رہی تھیں. انہوں نے بتایا کہ ڈینگی کے حوالے سے تمام تر سرویلنس کی جا رہی ہے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 71,000 ایسے گھر ہیں جہاں سے ڈینگی لاروا کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے اور ہر جگہ آپریشن کیا جا رہا ہے. اور سب سے زیادہ متاثر علاقوں کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا کہ DHA سب سے زیادہ متاثر علاقہ ہے.